نماز جنت کی کنجی دیکھی ہے کسی نے؟ دیکھنا چاہتے ہیں؟ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، سیر کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور صاحب دریا دجلہ کے کنارے پہنچے۔ دریا کے کنارے کی مٹی نا نرم ہوتی ہے، وہاں ایک اللہ والے بیٹھے تھے، بہلول دانا مجذوب ہے، اب وہ مٹی سے نا گھر بنا رہے ہیں۔ بہلول دانا کو دیکھا، بادشاہ نے اپنی سواری سے اترا، آ کر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہیں؟ دیوانہ تھا، اس نے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ اچھا جنت کے مکان بیچنے ہیں؟ جی بیچنے کے لیے تو بنا دیں۔ کہا کتنے کا ہے؟ کہا حضور 10 درہم کا ہے۔ اب بادشاہ کا اس نے بولا کہاں جنت کا مکان، کہاں 10 درہم؟ اللہ والا دیوانہ ایسے ہی بول رہا ہوگا، وہ چلا گیا صاحب۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ملکہ بھی سیر کو نکلی، وہ بھی دریا کے کنارے پہنچی، بہلول کو دیکھا، سواری سے اتری۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے تھے؟ زور سے بولو بھائی، آپ بتائیں۔ جنت کے مکان بنا رہے ہیں۔ ملکہ نے پوچھا بیچنا ہے؟ جی بیچنا ہے۔ کتنے کا ہے؟ کتنے کا ہے؟ 10 درہم کا ہے۔ اب ملکہ نے 10 نکالے، اب اس اللہ والے نے 10 لے کر دریا میں ڈالے، ایک مکان کے گرد دائرہ بنایا، کہا جاؤ زبیدہ جنت میں تمہارا یہ مکان ہے۔ رات ہو گئی جناب، سب سو گئے۔ اب خلیفہ ہارون رشید خواب دیکھتے ہیں، قیامت قائم ہو گئی، جنتی جنت میں ہے، دوزخی دوزخ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں جنت میں سیر کر رہا ہوں اور اچانک مجھے دور سے ایک بہت عالیشان محل نظر آیا، اس کے قریب پہنچا تو میں دیکھتا ہوں اس پر لکھا ہے ملکہ زبیدہ۔ کہتے ہیں میں قریب گیا، اندر جانے لگا تو دربان نے روک لیا، کدھر جاتے ہو؟ میری زوجہ کا تو ہے۔ اب ہوگا، یہ دنیا نہیں ہے، جنت ہے، یہاں کے ضابطے اور ہیں، جاؤ ملکہ سے اجازت لو پھر اندر جاؤ گے۔ وہ یعنی کہ اسی کیفیت کے اندر اچانک سے جاگ گیا، یہ کیا ہوا؟ اور پھر اپنی زوجہ کو اٹھایا، زبیدہ جلدی سے اٹھو۔ وہ اٹھی، کیا ہوا؟ کہ یہ بتاؤ آج سارا دن میں کون سا نیک عمل کیا؟ نیک عمل تو کوئی نہیں، وہی معمول کی نمازیں ہیں، وہی معمول کے وظائف ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ لیکن خلیفہ رات کے اس وقت میں اٹھا کر یہ سوال پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ میں جنت میں تیرا محل دیکھ کر آ رہا ہوں، جنت میں تیرا محل دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اب وہ جنت میں تیرا محل دیکھ کر آ رہا ہوں۔ دریا کے کنارے سے گزر رہی تھی تو کیا ہوا، بہلول دانا مٹی کے گھر بنا رہے تھے، میں نے ان کو 10 دیے، انہوں نے ایک مٹی کے گھر کے گرد دائرہ بنایا اور کہا زبیدہ جاؤ جنت میں تمہارا یہ مکان ہو گیا۔ تو شاید اللہ نے اس کی بات قبول کر لی ہو۔ اب بادشاہ کے دائرے میں نے کیا سودا مس کر دیا، کتنا بڑا سودا، اتنا سستا سودا میں چھوڑ کر آ گیا۔ اب جناب انتظار کر رہا ہے کسی طرح صبح ہو جائے، تو صبح نہیں ہو رہی ہے جی۔ آپ اسٹیشن پر جلدی پہنچ جائیں، ٹرین آنے میں 3 گھنٹے ہو تو وہ 3 گھنٹے گزرتے نہیں ہیں۔ اب وہ صبح کا انتظار کر رہے ہیں، صبح نہیں ہو رہی، بڑی مشکل سے صبح ہوئی، لوگوں کو بلایا سپاہی کو، قافلہ تیار کرو، کہاں جانا ہے؟ سیر کے لیے جانا ہے، سیر کے لیے چلے۔ کہاں چلے صاحب؟ کہا دریا دجلہ کے کنارے چلو۔ اب دل دھڑک رہا ہے، نہ جانے کیا ہو جائے، وہ بیٹھا ہوگا یا نہیں، وہی کام کر رہا ہوگا یا نہیں، اور اسی سوال پر وہی جواب دے گا یا نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب دل دھک دھک کر رہا ہے کیونکہ جنت کا محل دیکھ لیا۔ نماز جنت کی دیکھی ہے؟ دیکھنی ہے؟ بولو بھائی دیکھنی ہے؟ سنو، اب وہ دریا کے کنارے پہنچے، بہلول دانا کو دیکھا تو وہ مٹی کے گھر بنا رہے، تھوڑی سی تسلی ہوئی، مگر دل دھڑک رہا ہے، دیوانہ ہے، پتہ نہیں کوئی اور جواب نہ دے دے۔ کر کے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ پوچھا بھائی بہلول کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے تھے؟ کون سے؟ حضرت پہن لیا، کس کے مکان بنا رہے ہیں؟ جنت کے مکان۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک چیز کی قیمت آپ ایک دن پہلے پوچھ کر جائیں، وہی چیز آپ کو اگلے دن خریدنی ہو تو دوبارہ جا کے قیمت پوچھتے ہیں کہ پیسے دے کے چیز ہے؟ سمپل بات ہے نا بھائی، پتہ تو نہیں چیز کتنے کی ہے۔ اب بہلول سے وہ پوچھ کر گئے تھے کتنے کا تھا، مرفداً جیب میں ہاتھ ڈالا، 10 نکالنے کے لیے پوچھ لیا بہلول کتنے کا دینا ہے؟ بہلول نے کہا حضور آدھی حکومت لگے گی۔ بادشاہ ایک دم بھڑک گیا، بہلول دیوانہ ہو گیا، کیسی بات کر رہا ہے؟ کل تو 10 درہم کا دیتا تھا، آج کہہ رہا ہے آدھی حکومت لگے گی۔ تو بہلول مسکرا کر بادشاہ کو دیکھتا ہے اور کہتے ہیں بادشاہ کل جو سودا تھا نا وہ بن دیکھے کا سودا تھا، آج تو محل دیکھ کر آیا۔ اب بتائیں فائدے میں کون رہا؟ جس نے بن دیکھے سودا کیا،
नमाज जन्नत की कुंजी है। देखी किसी ने नहीं है, अब बताओ देखनी है, अब देखनी है भाई। फायदे में वो रहा जिसने बिल दे के सौदा कर लिया। जो देखने के चक्कर में पड़ता है तो सौदा बड़ा महंगा पड़ता है साहब। आज इत्तिबा है जो हमें हर मंजिल में कामयाबी अता फरमाएगी। मेरे भाई हुजूर की सुन्नतों पर अमल करें। एक जुमला देता हूँ बस गुफ्तगू समेटते हुए। इधर लगाते हैं, कोई शख्स अगर अच्छा वाला इधर लगाकर आता है, जब वो आता है गुजरता है, उसके करीब से गुजरने से पता चल जाता है इसने खुशबू लगाई है। और इधर लगाने के बाद किसी को पता ना चले, उसको बताना पड़े देखो मेरे इधर लगाया, लेकिन मैं इधर, यानी कि अगर इधर लगाकर बताना पड़े कि मैंने इधर लगाया है तो उस इधर की कोई वैल्यू है? एक बहुत बड़ा मैदान हो, वहाँ पर बहुत सारे ईसाई आ जाए, बहुत सारे हिंदुओं को जमा कर दें, चंद मुसलमान नौजवान भी आजकल के जो नाई की दुकान पर जाकर तरह तरह की कार्टून बनाते हैं उनको खड़ा करते हैं, और फिर किसी अननोन आदमी को बुलाएं और उससे बोले भाई इनमें से पहचानो मुसलमान कौन है। पहचान सकेगा? पहचान सकेगा? उस मुसलमान को बताना पड़ेगा भाई मैं मुसलमान हूँ, यानी इतर लगा हुआ है मगर बताना पड़ेगा कि मैंने इतर लगाया हुआ। तो ऐसे इतर का फायदा आपका ज़ाहिरी हुलिया बताए ना कि आप मुसलमान हो। लोग कहते हैं जी वो दाढ़ी रखेंगे बाद में, थोड़ा शादी वादी हो जाए है जी, अभी थोड़े पप्पू बन के घूमने दो, शादी हो जाएगी फिर रखेंगे। एक जुमला दे रहा हूँ, कायनात का जो सबसे हसीन चेहरा है ना उस पर दाढ़ी थी। कायनात के सबसे हसीन चेहरे पर दाढ़ी थी। अगर आपको अपना चेहरा बगैर दाढ़ी के हसीन लगता है तो लगे हाँ, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है दाढ़ी रखना।